اور جب اسی مصطفیٰ مجتبیٰ نے بیت اللہ کا غلام پکڑ کے کہا یا اللہ مجھے عمر دے دے، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور جب عمر نے کہا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، مدینے کی قبر عطا کر، تو اللہ نے فرمایا عمر تیری دعا کے اندر تضاد ہے، شہادت سرحد پہ ملتی ہے وہیں دفن ہو جاتے ہیں، یہ احد والے احد کے اندر دفن ہے، تو تو کہتا ہے قبر بھی یہاں کی، پر سن لے ابراہیم نے مانگا تھا مصطفیٰ، مصطفیٰ نے مانگا تھا عمر، عمر تجھے میرے محبوب نے مانگا ہے، تیری دعا میں نے قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی اور مدینے کی قبر بھی، بلکہ حضور کے روزے میں آپ کی آخری خواہش بھی پوری ہوئی۔ سفر سے تشریف لا رہے ہیں علامہ صاحب، تو تھوڑی دیر آرام سستا لیتے، تقاضا تو یہی تھا، لیکن چونکہ وقت ایسا ہے، یہ ان کی قربانی ہے، اللہ ان کی صحت میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قاری مطیع اللہ سعیدی دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہیں، یہ خطابت کا بانک پن ہے، یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مقرر ہے، یہ خطیب اسلام ہے، یہ جب کھڑا ہو کے بیٹھ کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے تو چمکتے نبی کے ستارے صحابہ نظر آتے ہیں، ایک سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، واقعتاً ایک منظر ہوتا ہے نا، جیسے وہ خالد فیصل کے بارے میں نے ذہن میں آیا، میں نے کہا سوچو، علامہ اقبال نے کہا تھا کیا کہ اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا پتر واضی لے گیا، تے ہن اسی کہہ سکتے ہیں اسی گلاں کردے رہ گئے پٹھانہ دا پتر واضی لے گیا، بھی ہے نا ایسے۔ تو میں نے کہا جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا کہ خالد فیصل ہے، بار بار دیکھنے لگا تو میرے دل نے گواہی دی، چہرہ دیکھ لے مدینے کا کرنٹ آ گیا، بہار آ گئی ہے، یہ تعلق ہے مدینے سے۔ بانک پن خطابت کا حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی دامت برکاتہ عالیہ اپنے عظیم خطاب سے نوازتے ہیں، میں ملتمس ہوں کہ ہمارے ایمان کو تازہ فرمائیں، اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ یہ والا پنکھا بند کروا دیں، یہ پنکھا بند کر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا والد لہ ولا ولد لہ، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ظاہر لہ ولا باطن لہ، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسین مني وأنا من حسین. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل کے ساتھ جن احباب کو درود شریف یاد ہے عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. درود شریف پڑھ لیا جی. اب جو احباب سننے کا فن رکھتے ہیں، سننے سے آشنائی ہے انہیں، وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر نہیں، اٹھ کر میرے سامنے، اٹھ کر تھوڑا سا چل کر میرے سامنے، کیونکہ کیمرے والے بھیا نے لائٹ بہت تیز رکھی ہوئی ہے اور بالکل میرے سامنے آپ کے چہرے چھپے ہوئے ہیں. میں بات کس سے کروں؟ آج کی یہ خوبصورت تقریب چوتھی شب محرم الحرام 1442 ہجری. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں برادر مکرم پیکر اخلاق حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد دامت فیوزہم، ان کے حکم پر میں حاضر ہوا. اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اشتہار کے عنوان کے مطابق اور ماہ مقدس کی مناسبت سے ان شخصیات کا تذکرہ ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن اس انداز میں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ سنیں گے تاکہ میں کوئی بات آپ تک پہنچا سکوں. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا سا وقت ہو اس میں آپ کی منتیں ہی کرتا رہوں، کیونکہ کچھ چہرے مجھے نئے دکھائی دے رہے ہیں. اسٹیج پر حضرات تشریف فرما ہیں، علماء کرام کی شفقت کا بھی طالب ہوں. حضرت آزاد صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے، حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے بڑے الفاظ عطا فرمائے ہیں. میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا. عموماً اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محرم الحرام اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے. علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا خمیر تیار کیا محرم میں، حضرت آدم کو پیدا فرمایا محرم میں، حضرت آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا محرم میں، ملائکہ سے سجدہ کرایا محرم میں، حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پہ جا کے ٹھہری محرم میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے محرم میں، حضرت ابراہیم آگ سے باہر تشریف لائے محرم میں، نمرود تباہ ہوا محرم میں،
حضرت موسیٰ کی قوم کنارے لگی، محرم میں فرعون غرق ہوا، محرم میں پیارے آقا نے سلاطین عالم کو دعوت دین کے خطوط لکھے، محرم میں پیارے آقا کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، محرم میں میں رکا یہاں پہ اس لیے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور نے نکاح فرمایا محرم میں، پیارے آقا کا نکاح سیدہ جویریہ سے ہوا، محرم میں حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح حسین کی بیٹی سے ہوا، محرم میں حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، محرم میں حضرت عثمان مسند خلافت پہ بیٹھے، محرم میں اور حضرت حسین نے جام شہادت نوش فرمایا، محرم میں۔ محرم کا ایک پس منظر ہے، میں اس سب یہ چائے میرے لیے آئی ہے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، یہ کیونکہ میں نے علیحدہ بیٹھ کے یہ چائے پینی تھی تو میں کیونکہ وقت مختصر تھا میں جلدی جلدی پہنچ گیا، تو بہرحال چائے میں پیوں گا اور اس کی تازگی انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی محرم۔ اب میری تمہید کے 5 منٹ تھوڑی سی میں اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ 5 منٹ حل ہو گئے، ہم اس سے نکل آئے، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ محرم ہو، ذی الحج ہو، رمضان ہو، یہ ان مہینوں میں آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ حضرات بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرتے ہیں، سر ہلا دیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ 10 محرم کو انشاءاللہ آپ روزہ رکھیں گے، سوچ کے کہا ہے انشاءاللہ رکھیں گے آپ۔ 10 ذی الحج کو آپ نے قربانی کی یا گواڈیاں دی قربانی تے گزارا کیتا کی نا آپ نے قربانی۔ 9 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا، رمضان میں آپ نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، یہ کیوں؟ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ 9 ذی الحج کو روزہ کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ قربانی کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کرتے ہیں کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ عمرہ کرتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ طواف کرتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ نوافل پڑھتے ہیں ثواب، توجہ، نوافل پڑھتے ہیں کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ صدقات ہیں ثواب ملتا ہے، نماز ہے ثواب ملتا ہے، تہجد ہے ثواب ملتا ہے، سچ بولتے ہیں ثواب ملتا ہے، کھرا تولتے ہیں ثواب ملتا ہے، صحیح تولتے ہیں ثواب۔ یہ کیوں نیکی کے کام؟ اس لیے کہ ثواب ملتا ہے۔ جملہ نوٹ کر لیجئے، یہ ثواب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس ثواب کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے، ثواب اسے ملے گا جو مومن ہوگا۔ تسی کہو کہ بڑا سوکھا جائے جملہ سیدھے زور بڑا لگا دیتا، میں حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کیوں کہ ثواب ملتا ہے، یہ سارے نیکی کے کام، اور ثواب ملتا کسے ہے؟ بولو، مومن کو۔ مومن کون؟ جاگ کے بیٹھنا، ثواب ملتا ہر ایک کے کھاتے میں، اللہ ثواب نہیں دیتے۔ بینک میں پڑا ہونا آپ کا کروڑ روپیہ، آپ چیک بک لے کے چلے جائیں بینک میں، وہ جہاں رقم لکھنی ہے وہاں 0 0 0 پیش کریں کیشیئر کو، کوئی چیز دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا جی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکائی نہیں ہے۔ اب 1 لگا دیں پھر آگے 0 لگائیں تو 10 دے دے گا، آگے ایک اور 0 لگائیں تو 100،
دے دے گا. ایک آپ نے درج کیا, ایک ہندسہ لکھا, اب صفر کام کا ہے. اگر ایک نہیں تھا تو صفر کام کا نہیں ہے. ایمان ہے تو داڑھی کام کی ہے. بے شک بے شک. او بول نا. ایمان ہے تو پگڑی کام کی ہے. ایمان ہے تو نماز کام کی ہے. ایمان ہے تو روزہ کام کا ہے. ایمان ہے تو طواف کام آئے گا تجھے. ایمان ہے تو حج کام آئے گا. ارے ایمان, ارے آپ کہیں گے ایمان, میں ایمان میں آیا تو تب نماز پڑھی نا, ایمان میں آیا تب روزہ رکھا نا. سن لو, میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں, آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری. ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. میری گفتگو آ رہی ہے اپنی لائن پر. ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. کب؟ ہلکی سی عقیدہ توحید میں لچک آئی, ایمان رخصت ہو گیا. بڑی مشکل گلہ میں شروع کر دیتی ہے نا میرے خیال سے. ہلکی سی ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آئی, ایمان رخصت ہو گیا. بے شک بے شک. ہلکی سی عظمت رسالت کے عقیدے میں لچک آئی, ایمان رخصت ہو گیا. بے شک بے شک. ہلکا سا صحابی پہ تنقید کی, ایمان رخصت ہو گیا. بے شک. زندہ باد. ہلکی سی اہل بیت پہ انگلی اٹھائی, ایمان رخصت ہو گیا. بے شک. زندہ باد. میری جملے سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. خدا را میری جانب توجہ رکھیے. مجھے تو آج یوں محسوس ہو رہا ہے, ناراض نہ ہونا کہ گجرا والا نہیں, پتہ نہیں کسی دیہات میں بیٹھ کے بات کرنے لگا ہوں. اب شاید سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. ہلکی سی لچک آئے عقیدہ توحید میں, ہلکی سی لچک آئے عقیدہ ختم نبوت میں, ہلکی سی لچک آئے, ہلکی سی عظمت صحابہ میں, ہلکی سی لچک آئے کسی ایک اس بنیادی عقیدے میں جو رب نے بتایا ہے, جو میرے آقا نے بتایا ہے. ایمان رخصت ہو جائے. جب ایمان رخصت ہو جائے پھر نماز کسی کام کی نہیں, پھر تیری ٹکریں ہیں, پھر روزہ کسی کام کا نہیں, داڑھی کسی کام کی نہیں, پگڑی کسی کام کی نہیں, صدقہ کسی کام کا نہیں. اللہ یہ جو ایمان ہے یہ میں لاؤں کہاں سے, یہ میں لاؤں کیسا, اللہ کیسا لے کے آؤں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان کے لیے میں نے معیار اپنے محمد کے یاروں کو بنا دیا. شان صحابہ, شان رسالت, شان اہل بیت, شان ابو بکر, شان عمر, شان عثمان غنی, شان علی المرتضی, شان اہل بیت. زندہ باد. ایمان اللہ کو ویسا پسند ہے جیسے حضور نے تیار کی ہے ایک جماعت. بولو میرے ساتھ, بولو. کیا ہی عجب ہو, طالب علم آتا ہے نا کلاس میں پڑھنے کے لیے پروفیسر کے پاس, ٹیچر کے پاس, یہ سلیبس ہے, اسے کیسا تیار کروں, یہ اسباق آئے ہیں ادارہ کی طرف سے, انہیں کیسا تیار کروں. پروفیسر کہتا ہے میں بتاتا ہوں. ایک دن بتایا, ایک مہینہ بتایا, ایک سال بتایا, اگلے سال پھر بتایا. کیا ہی عجب ہو جو ایک بار ادارہ کہے, ہیڈ آفس سے آرڈر آئے, پروفیسر صاحب آپ ادھر تشریف لے آئیے. اب جو کوئی نیا داخلہ لینے آتا ہے نا تو اسے کہہ دو یہ جو میں نے کلاس تیار کر لی ہے نا اب ایسے بن جاؤ. میں گھر آ کے سمجھاواں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان کے لیے میں نے معیار محمد کی کلاس کو بنا دیا. ایمان کے لیے میں نے معیار اپنے محبوب کی جماعت
बर्फ हो ठंडी ना हो, नहीं हो सकता। मनु कोई भी बंदा नजर आ जाए जिदा पैकेज लगे होवे, ए टाइम ते हुंदा ही पैकेज आला है, मैं परेशान। बर्फ हो ठंडी ना हो, नहीं हो सकता। आग हो गर्म ना हो, नहीं हो सकता। सूरज हो दिन न हो, यूं यूं कर दो। मेरा जुमला ऐज आया चला गया, मैं हजरत को इजाजत चाह लेनी है। आग हो गर्म न हो, नहीं हो सकता। बर्फ हो ठंडी न हो, नहीं हो सकता। सूरज हो दिन न हो, नहीं हो सकता। सहाबी हो मोमिन न हो। सहाबा जीवे 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 जीवे। तवज्जो तवज्जो। सहाबी हो, बोलो मेरे साथ गुजरा ले बोलो, सहाबी हो मोमिन न हो। कैसे मुमकिन है? सहाबा वो हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह फरमा रहे हैं वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम, अरे इनके दिलों को तो मैं रब ने सजा दिया है। बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया, ऐ आलम यार सहाबा का मैं अदीम करूंगा महशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जहाद बदर और खैबर मेरी बात समझ आई है जी? थोड़ी सी और आगे लिए चलो। अभी मैं तो चाह रहा हूँ, मैं मौजू पे भी पहुंचा ही नहीं और आप मेरे ख्याल में थके थके पहले से हो गए। क्या कहने हैं सहाबा के, क्या कहने हैं सहाबा के, क्या कहने हैं सहाबा के। दो तबके ऐसे हैं बबलू, दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब ने चुना। दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब ने चुना। एक तबके को अंबिया कहते हैं। मैं असल में अकीदे की बातें करने का आदी हूं और मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी होती है कि मैं आपका खूबसूरत अकीदा बयान करूं और आप आगे से चुप करके बैठे रहें तो दुख होता है। एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। ये दो तबके रब ने चुने हैं। किसने चुने हैं? रब ने चुने। अपनी मर्जी से कोई नबी बन सकता है? नहीं बन सकता। अपनी मर्जी से कोई सहाबी बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। दो तबके ये रब ने चुने हैं। नबियों को भी रब ने चुना है, सहाबा को भी रब ने चुना है। कोई अपनी मर्जी से सहाब, कोई कहे मैं इबादत करूं, रियाजत करूं, रातों को जागूं, चिल्ले काटूं, सहाबी बन सकता है? हमारा अकीदा है सारी दुनिया के वली इकट्ठे हो जाएं, उनकी रियाजत इकट्ठी कर ली जाए, उनकी इबादत इकट्ठी कर ली जाए। लाखों शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, हजारों बायजीद बस्तामी हो, लाखों हजरत सुल्तान बहू हो, सारे खड़े डालता है। सारी कायनात के वलियों की इबादत बिलाल की उसे एक निगाह का मुकाबला नहीं कर सकता। हम कहां से में मुस्तफा को देखें, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, अगर ईमान वाला नाबीना है फिर हजरत, अगर ईमान वाला नाबीना है फिर सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में मुस्तफा को देखे या मुस्तफा उसे देखे। जो ईमान की हालत में मुस्तफा को देखे, मुस्तफा न हुजूर ने नाजिर तो देखने वाले को कहते हैं। सो जाओ या सो जाओ तो या फिर चिल्ले तो चलिए, रास्ते नहीं हो रहे।
اس کا مطلب ہے آپ اقرار کر رہے ہیں نہ آپ نے آقا کو دیکھا نہ آقا نے، اگر حضور نے دیکھا پھر تو ہم صحابی. نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا عقیدہ کہ کوئی صحابی بن سکتا اب نہیں ہے. اللہ نے دو طبقے چنے. اب توجہ، یہ دو طبقے جو رب نے چنے اب دونوں کو انعامات دیے. ایک انعام انبیاء کو دیا، ایک انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم جو گناہ کے قریب نہ آئے، گناہ اس کے قریب نہ جائے. جو گناہ کے قریب نہ آئے اور گناہ اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم. صحابہ محفوظ ہیں. کیا مطلب؟ گناہ کی صلاحیت ہے. توجہ، گناہ کی صلاحیت ہے. بچہ اکیلا جا رہا ہے، شرارت کر سکتا ہے. کہیں کمرے میں چلا گیا، گلاس توڑ سکتا ہے، کوئی چیز توڑ سکتا ہے، برتن توڑ سکتا ہے، کسی کی بیل ڈور دبا کے بھاگ جائے، شرارت کر سکتا ہے. لیکن اگر باپ ساتھ ہے، اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. ارے قاضی کا جملہ محبت سے لوگے، مجھے خوشی ہوگی کہ میری محنت ضائع نہیں گئی. بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا. صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا. میرے خیال سے میں ہم چاہ تھوڑی سی پی لیں. قاضی تیرے جالسان، قاضی تیرے جالسان، قاضی تیرا چاہنے والا گجرا والا گجرا والا. جی اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ اسے آباد رکھے. میں تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کے ذہنوں کو. اللہ کرے میں وہ بات جو سوچ کے آیا وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. یوسف فاروقی صاحب، اللہ کرے وہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں. سارے صحابہ مرید مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ میں نے کہنی ہے. پھر تقریر تسی کرو سبحان اللہ میں کہاں گا. تو دیکھو میں کیویں دی کہندا. سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں. عمر مراد مصطفیٰ ہے. نہیں تیری مسکراہٹ دے حوالے جملہ کرنا، عمر مطلوب مصطفیٰ ہے. جے ہور سر ہلات اے کما، عمر محبوب مصطفیٰ ہے. عمر مراد مصطفیٰ ہے. عمر مطلوب مصطفیٰ ہے. عمر محبوب. کیوں مطلوب؟ کیوں محبوب؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. کھولا کسی سے کعبے کا تالا. اچھا جی ہوں توجہ میرے ال ہوئے تو میں ایک جملہ عرض کراں جی. ویسے میں امید نہیں سی، کوئی بات نہیں، کدی کدی ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا، حضرت موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں. اللہ فرما رہے موسیٰ یہ علاقہ دیکھا ادھر کا؟ جی اللہ. ادھر کا علاقہ؟ جی اللہ. یہ سامنے والا؟ جی اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. کسے دوں گا؟ اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. اپنے پیاروں کو دوں گا.
حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے، اپنی قوم کے سامنے آئے اور قوم کو آ کے بتایا اللہ نے آج مجھے بتایا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو دینی ہے حکومت وہ ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جب طور پہ گیا تو کہوں گا۔ حضرت موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ میں نے اپنی قوم کو بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے ہمیں دے دے، میں اپنے ذوق میں اب مانا کرنے چلا ہوں، دکھ یہ ہوگا، اللہ کرے مجھے دکھ نہ ہو کہ میں نے کن کے سامنے مانا کیا، اپنے ذوق میں مانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں دوں جن کے لیے من و سلوہ اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صلاح ہے۔ انہیں دوں جنہیں کہا قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جان تیرا رب جانے۔ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا حصہ ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ہاتھوں میں تیر تلوار نہیں ہوگا، اور تبوک تک میرے محبوب کے ساتھ مسکراتے ہوئے گرمی کے اس موسم میں چلتے رہیں گے۔ اب میں کس کو سناؤں، کیا سناؤں، پریشان یہ ہو گیا ہوں۔ کاش کوئی اور میرے ذہن میں موضوع آیا ہوتا کسی اور حوالے سے، جو آپ نے پہلے سے سنی ہوئی باتیں وہ سناتا۔ یہ بڑا مشکل ہو گیا سنانا، ہر جملے پہ مجھے منت کرنا آتا نہیں، اور میری تقریر ایسے ہوتی نہیں کہ 10 منٹوں کے بعد بندہ کہے جی او کیا بات ہو گئی۔ میرا تو ایک جملے کے بعد اگلا جملہ تیار ہوتا ہے آنے کے لیے۔ چپ رہو، آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ وہ جو اللہ نے بتایا تھا نا موسیٰ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو۔ کسے ملی ہے؟ کسے ملی ہے؟ عمر کو۔ اب قرآن کا طالب علم ایک نکتہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت ملی ہے عمر کو، کسے؟ اور اللہ نے بتایا اطاعت گزار ہوگا۔ ایک بات تو قرآن کی نص سے ثابت ہو گئی کہ عمر اطاعت گزار ہے مصطفیٰ کا۔ جدوں تک میں دسنا نہیں تو انہوں پتہ لگنا ہی نہیں میں کی آخر۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عمر اطاعت گزار ہے مصطفیٰ کا۔ ارے ایک بات تو واضح ہوگی، قاضی کو کہنے دے، رب نے جو کہہ دیا وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي، دے گا دوں گا اسے جو اطاعت گزار ہوگا میرے مصطفیٰ کا، تو قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے، عمر کا ہر قدم اتباع رسول ہے، عمر کی ہر رائے اتباع رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اتباع رسول ہے، عمر کی ہر سوچ اتباع رسول ہے، عمر کا ہر فیصلہ اتباع رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے، عمر 20 رنگوں کا حکم دے اتباع رسول ہے۔ غازی متی اللہ سعیدی صاحب
کرے پرانے نعرے آ جان تسی نویں نعرے دستے ہو جان. ہاں توجہ ہے او دوستو توجہ ہے میرے وال کو نہیں ہے. ادھے بندے تے منو چیک کرن آندے نے ویسے تے کچھ میرے اپنے جڑے نے وہ جج بن کے آندے نے تے ویدے ہیں سناندا کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کا ہر عمل اتباع وہ حکومت ملی ہے جناب عمر کو. اوے عمر والے ہو بولو. جڑے رب تو عمر لے کے آئے نے وہ بولو. وہ حکومت ملی ہے کسے؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا. روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. وہ حکومت کسے ملی؟ تبلیغی جماعت والے ہو میں بالکل 6 نمبراں وچوں سنا رہا ہوں. کہو گے بھی جملہ کدھر آ گیا؟ اب پتہ ہن 14-15 سال ہو گئے سٹیج تے منوں وردی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کیڑے محکمے دا ہے. توجہ ہے. حکومت کسے ملی جی؟ اے تواڈے پیچھے حضرت بیٹھے نہیں نہ سر تھوڑا جا اونچا کر دو. عمر کسے حکومت ملی؟ کسے ملی؟ سارے بولو گے اگلا جملہ عرض کرو. کسے ملی؟ عمر کو. اب ایک جھلکی عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ کرے آپ کی توجہ رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں. دوستو توجہ ہے. ہجرت فرما رہے ہیں. ابو بکر ساتھ ہیں. غار سور سے نکلے ابھی ام بابت کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. جلالی نگاہوں سے. سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار پیچھا کر رہا ہے. ابھی اس وقت تک سراقہ مسلمان نہیں ہوئے. پیارے آقا نے جو دیکھا صرف دیکھا سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. ایک دفعہ معاف کر دیں نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں. ابو بکر مسکرا دیے. سراقہ واپس پلٹ گیا. ایک اور جھلکی. صحابہ خندق کھود رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. پیارے آقا نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں پیٹ پہ. اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے. کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا. اس زور سے ضرب لگائی چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے. روشنی نکلی. قاضی کو کہنے دے نور نکلا. نور نکلا. پیارے آقا نے جو دیکھا تو مسکراتے ہوئے صحابہ کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ میں پہنچا سکوں آپ تک. صحابہ مسکرا دیا. میں جو یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اچانک سے کوئی دیہات سے آیا ہوا ہو بندہ آج کا جلسہ سننے کے لیے اور میں اسے اگر کہوں کہ بھیا کیوں پریشان ہوتا ہے کہ دیر ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ہیلی کاپٹر آ جائے گا اس پہ بیٹھ کے چلے جانا تو وہ
میری جانب تنزیہ انداز میں دیکھے گا کہ خیر ہے، قاضی کو کیا ہو گیا، دماغ ٹھکانے ہے. میرے جملے سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا قاضی کو، خیریت تو ہے؟ یہاں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کے بعد مجھے اچھی طرح سے اپنے پنڈ کے لیے چمچی بھی نہ ملے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر آ جائے گا. قاضی کا کیا کسی ترین خاندان سے تعلق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چارٹر طیارہ آ جائے گا، خیریت تو ہے؟ یہ کیوں وہ تنزیہ مسکرائے گا؟ اس لیے کہ پہلے بندہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا دعویٰ دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مولوی اور چارٹر طیارہ. مولویوں کو تو حال یہ ہے جو پھالیے میں مولانا کا ہوا. انتظامیہ مسجد مولوی کو بندہ تھوڑا سمجھتی ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلو ہو بھی جاؤ، میں کہڑا اس مسجد دا مولوی. تھوڑا سمجھتی ہے. کیسا انہیں کمرہ دے رکھا تھا اس قاری صاحب کو، یقین جانے رونا آیا اور روتا بھی رہا جب بھی دیکھی وہ تصویر ان بچوں کی. 3 بیٹے 1 بیٹی اور ان کی اہلیہ وہ عالمہ. کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب ان پہ وہ چھت گرا ہوگا. کیا کیفیت ہوگی قاری صاحب کی جب وہ نماز پڑھا کے آئے ہوں گے. اس انداز سے کبھی ایک کو آواز دی ہوگی، کبھی دوسرے کو آواز دی ہوگی. کیا کوہرام مچا ہوگا اس بندے کے سینے میں جب 5 جنازے اٹھے ہوں گے. مولوی کی حیثیت، پھر اس کا دعویٰ. آقا توجہ، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. صحابہ کے ایمان پہ تبصرے کرنے والوں، سبحان اللہ. آج کے دور میں صحابہ کے ایمان کو چیک کرنے والوں، ان ہستیوں کو آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، حالت یہ ہے کھانے کو کچھ نہیں، اور کسرا کے کنگن، سپر پاور کے محل. لیکن صحابہ مسکرا اٹھے کہ جیسا ہمارا آقا کہہ رہا ہے ویسا ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے یاروں کے دلوں کو میں نے سجایا ہے. اب واپس پلٹی ہے میری جانب. میں نے گفتگو ذرا وزنی تو نہیں کر دی، میں نے سمجھ آ رہی ہے میری باتیں. اب واپس آئیے میری جانب. حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا، وہ حکومت ملی عمر کو. اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر جناب عمر. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کیونکہ تمام ادیان پہ غالب آنا تھا اور حضرت عمر کے دور میں آیا. اللہ نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب آنے کے لیے بھیجا اور وہ جناب حضرت عمر کے دور میں آیا. اب فارس فتح ہوا. کیا کہنے جناب عمر کے؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ اور گجرانوالہ کے غیور دوستو، عمر نے یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں تو ضرور. میرے آقا نے فرمایا تھا کہاں ہیں؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، رومال یوں آ کے کھولا، اس میں کنگن ہیں. اب عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی سبوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے.
سنیے، میں یہ جملہ کاش 10 بندے بھی میرے مزاج کے ہوتے نا، تو یہ جملہ میں سنا کر فرقہ واریت کے چہرے پہ تماچا مارنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، فرقہ واریت کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں، فساد پھیلانے والوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جو سراقہ کو اس کا مال پہنچا رہا ہے، وہ جیتے رہیے جیتے رہیے، وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی اب پوری کر رہا ہے، وہ عمر جو آج حضور کا وعدہ نبھا رہا ہے، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال اس کے حوالے کر رہا ہے، وہ عمر آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا ہے؟ تیری خطابت کو، قاضی تیری جرت کو، قاضی تیرے جانسان، جب چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، بولو بولو میرے ساتھ، کل بولو گے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، تیرے فساد کو نہیں چلنے دیں گے، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، مصطفیٰ کے ہم سفر، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ اب ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو تو۔ جاگ رہے ہو؟ گھنٹہ ہونے میں 10 منٹ بقایا، 16 منٹ بقائے ہیں، چل اب توجہ رکھنا، بڑی توجہ رکھنا۔ وہ حکومت ملی جناب عمر کو، سبحان اللہ، کسے؟ آپ کا مزاج نہیں لیکن بات آ گئی ہے، سنا دوں؟ سنا دوں؟ چلو کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا، یہ تسی جڑے سخی ہو میں نے پتا نہ کوئی پہلی باری گجرا لے آئے۔ وہ حکومت کسے ملی؟ لیکن جب حضرت موسیٰ نے فرمایا قوم تجھے وہ حکومت مل سکتی نہیں، یہ سننا تھا، بچوں کو آنے جانے تھے، ان کے مطلب کی باتیں ہی نہیں تھی، انہوں نے تو ایسے کرنا ہے نا، بڑوں کو بھی اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ قوم نے سننا تھا، ان کے سینے میں بغض آ گیا۔ ایمے پہ جھوم دے نے جی میں لوریوں پہ آدھے ان کے سینے میں کن کا؟ جنہیں دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ جو ابھی آئے ہی نہیں، اللہ اکبر، جنہیں دیکھا ہی نہیں، جو ابھی آئے ہی نہیں، بغض آ گیا۔ اور ایسا مرض آیا، ایسا مرض آیا، اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیا کہاں؟ فی قلوبہم مرض، فی قلوب۔ اللہ نے جب بھی مرض بیان کیا نا قرآن میں، آگے اس کا علاج بیان فرمایا، یہ مرض یہ علاج، یہ مرض یہ علاج۔ اب میں خود سے ہنسی جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے خود لطف آ رہا، یہ مرض یہ علاج، یہ مرض یہ علاج۔ جب یہ مرض بیان کیا نا
महबूब के यारों के बुग़्ज़ वाला। अल्लाह इसका भी इलाज, अल्लाह फरमाते हैं इलाज क्या, फी कुलूबिहिम मरद फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इस मरज़ को तो मैं बढ़ाऊंगा। इन्हें इज्जत मिलेगी, मर्द बढ़ेगा, इन्हें तरक्कियां मिलेंगी, मर्द बढ़ेगा। अब हुआ क्या, हज़रत मूसा 40 रोज के बाद तूर से वापस तशरीफ लाए तो वो मरज ऐसे बड़ा था कि वापस आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी, एक जानवर को पूजने लग गए। बछड़े को पूजने लग गए, ये हमारा माबूद है, ये हमारा इलाह है। और वो सामरी जादूगर ने बछड़ा बनाया भी ऐसे, कुछ सुराख आगे से रखे, कुछ पीछे से रखे। हवा इधर से आती, आगे से आवाज निकलती, आगे से हवा आती, पीछे से आवाज निकलती। उन्होंने कहा ओ ये तो बोलता भी है। अकल पे पर्दा आ गया। हजरत मूसा जलाली तबीयत के, मैं कोई गप नहीं ला रहा तुहाडे नाल, तुसीं को हैरान हो के तकी जा रहे हो मैनू। हजरत मूसा जलाली तबीयत के वो गुस्से में आए, पीछे छोड़ के गए थे हजरत हारून को। किन्हें? हारून को। आए, हारून को कहा मैं आपको छोड़ के गया था, ये क्या किया इन्होंने, ये शिर्क शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी, बछड़े की पूजा शुरू कर दी, क्या किया। मैं ज्यादा, इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, मेरा ये जुमला समझ लीजिए। क्या कर दिया इस कदर जलाली तबीयत के। हजरत मूसा ने दाढ़ी पकड़ ली हजरत हारून की, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ी, दूसरे हाथ में सर के बाल पकड़ लिए, इधर दाढ़ी, जलाली तबीयत के। क्या किया, गुत्थम गुत्था, हत्था पाई। लेकिन सुनो, दोनों नबी हैं। ओए गुजरावाला के दोस्तों, मैं क्या कहूं इसे जाके, दोनों नबी हैं। हत्था पाई हुए तब भी नबी हैं, मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। बोलो मेरे साथ, हारून भी नबी है, मूसा भी नबी है। लड़ाई हुई तब भी नबूवत में फर्क नहीं आया, मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है, मूसा भी नबी है। जब तक नहीं समझोगे मेरा जुमला कैसे समझ आएगा। मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। दाढ़ी पकड़ रखी है, एक हाथ में सर के बाल पकड़ रखे हैं, तब भी मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। नबूवत में फर्क नहीं आया और मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनके अंदर खड़ा बाजी। हुसैन देख, अली भी सहाबी है, मुआविया भी। कर लूं, मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। यहां अगर चपकलश हुई है, मुआविया भी सहाबी है, अली भी सहाबी है। ना मुआविया की सहाबियत में फर्क आया, ना अली की सहाबियत में। और मेरी बात समझ आई नहीं आई। ये जो उन शख्सियात का नाम लेकर कौम को फिरका वारियत की हवा दें, कौन ही मेरी बात समझ आई। उन अजीम शख्सियात का नाम लेकर जो कौम में तफरकाबाजी करें, उनके लिए यह पैगाम है कि मुल्क के अमन को तबाह न करो। मुआविया भी सहाबी है, जनाबे अली भी सहाबी है, मुआविया भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अली भी हमारे ईमान का हिस्सा है। गली गली नगर नगर दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है। गली गली जो सहाबा, गली गली जो सहाबा के मुखालिफ हो, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और जो अहले बैत के खिलाफ बकवास करे, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक। मुआविया भी सहाबी, बहुत औखियां गल्लां मेरे ख्याल च जो भी हैं। अली भी सहाबी है, वहां मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। उनकी नबूवत में फर्क आया
यहाँ किसी की सहाबियत में फर्क आया नहीं, इसलिए कि इन्हें रब ने चुना है। बेशक बेशक किसने चुना है? रब ने। रब ने चुना है। और उमर तो वो है, मेरा इरादा तो ये था कि मैं बात ज्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन क्या करूं, उमर तो वो है। हजरत अली फरमाते हैं, कौन? मेरा पीर अली फरमाता है, मेरा मुर्शिद अली फरमाता है, मेरा मौला अली फरमाता है, मुर्शिद अली, पीर अली। हजरत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरी तकरीर से भी सुभान अल्लाह कहोगे तो ताम ही जन्नत दरख्त लगेगा, फिर भी लगेगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर, एक उमर है, एक उमर है। जब हिजरत करनी थी तो हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली का कौल नकल कर रहा हूँ, हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत उमर ने एक कंधे पे तलवार लटकाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कंधे पे कमान लटकाई, सुभान अल्लाह। हाथों में तीर पकड़े और आए सीधा बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह में दाखिल हुए। मताफ वाली जगह पे अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी सारी इकट्ठी मीटिंग कर रही है। उतबा, सहबा, अबू लहब, अबू जहल, मशवरा तय हो रहा है, अब क्या करना है, मशवरा हो रहा है। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर बड़े सुकून से आकर बड़े इत्मीनान से तवाफ किया, फिर बड़े इत्मीनान के साथ मकामे इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े, बड़े इत्मीनान के साथ मकामे इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े। 2 नफल पढ़ के बैतुल्लाह से बाहर नहीं निकले, सीधा आए उस दायरे की तरफ। सुभान अल्लाह। मुक गई थे वक़्त भी इंशाअल्लाह, घंटा पूरा हो गया। उत्ते हुण जितना सुनावांगा सारा बोनस है। कौन? मौला अली। जिदा मौला है ओ बोले मौला अली, मुर्शिद अली, पीर अली, मेरी जान अली, मेरा पीर अली, आका का भाई अली, अबू बकर का भाई अली, ज़रा का शोहर अली, हसनैन का बाबा अली। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, मेरा पीर अली, मेरा मुर्शिद अली, खुद अपनी आप देख लो, पहचान अली, आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली। हज़रत अली फरमाते हैं, एक एक को मुखातिब होकर फरमाया, हज़रत उमर ने, जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, जिसका ये जी चाहे कि उसकी माँ उसे रोए, वो आए उमर के मुकाबले। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, किसी एक की भी जुर्रत नहीं हुई कि उमर की निगाहों में निगाहें डाल सके। ये उमर की जुर्रत की बात मैंने अली की जबान से मानी। कईयां दा दिल ते करदा है, कईयां दा दिल ते करदा है बोलण नूं, लेकिन कहंदे ने बोलिए किवें, दाद काजी दे पल्ले जाएगी। ये भी हुण ना मेरे कोलों पुछा वही वो केड़ा चेहरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बस जुमला आ गया और काश वो जुमला 10-15 मिनट पहले आ जाता, हुण तक मैं अपनी गल खत्म कर चुका हुंदा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर,
کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. گجروالا لیو کم از کم ایسے ملے تھے میری منت قبول کر لے ہو, میری منت قبول. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت, دماغ حاضر رکھنا, اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا رہا. جب تک رہے, جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی. جب تک رہے گی. میرے وقت توجہ کر, عمر دی تھی نبی دے گھر. حضرت کتنے پروگرام رکھتا ہے, عمر دی تھی نبی دے گھر. میرے ہتھا وال تکنا, عمر دی تھی نبی دے گھر, نبی دی تھی علی دے گھر, علی دی تھی عمر دے گھر. عمر دی تھی, عمر دی تھی نبی دے گھر, نبی دی تھی علی دے گھر, علی دی تھی عمر دے گھر. اور میرے کو لو قسم جوال ہے, اے رشتے میں نہیں کرائے, اے رشتے میں اے انہاں آپ کی تل. قاضی سنے کہ تیری بات. میں سنا رہے ہوں, سننا میں نہیں سنا رہے, میں سنا رہے ہیں, جڑی سنا رہے ہیں وہ تو سنو. اگلی کل کرو, اے رشتے انہاں آپ کرائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر نے دھی دیتی ہے حضور نو, حضور اپنے نکاح قبول کیتی ہے, میرا قصور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے دھی دیتی ہے علی نو, میرے کو مشورہ لیا سو. حضرت علی نے اپنی بیٹی دیتی ہے جناب عمر نو. سبحان اللہ, کو بولتے شولتے نہیں ہو میرے میں. حضرت علی نے اپنی بیٹی دیتی ہے جی. حضرت علی نے ڈر کے دیتی, خوف چاہ کے دیتی. تسی اپنی دھی کنوں دیندے ہو, جڑا عزت والا ہوئے یا بیشتا ہوئے. تسی آج دی رات سنو, میں اگلے سال آواں. گلی گلی, نگر نگر, نگر نگر, گلی گلی. شان اہل بیت, شان صحابہ, خلافت راشدہ. کیوں ان شخصیات کا نام لے کر قوم کو تفرقوں میں ڈالتے ہو؟ وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے, من تباہ کرتے ہیں. اللہ ایسے فسادیوں کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ ایسے فسادیوں کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ ایسے فرقہ پرستوں کو ہدایت عطا فرمائے. صحابہ بھی ایمان کا حصہ, اہل بیت بھی ایمان کا. بے شک. حسین جنت کا بادشاہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین جنت کا بادشاہ, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تخلید تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساکی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین صابر, حسین شاکر, حسین کاری یہ کربلا دا. حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے دتول لکھ لے. اے کتنی شدی دا رولا چھڑ دے, علی دا سارا گرانا واقع.
کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین گنتی شردی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے علی دا سارا گھرانہ علی دا سارا گھرانہ علی دا سارا گھرانہ نبی دا سارا گھرانہ نبی دی ساری جماعت نبی دی ساری جماعت نبی دا سارا گھرانہ اے امن ہے یا کیڑے کڑنا امن ہے قاضی تیری جرت کو قاضی تیری جرت کو میں بس انشاءاللہ ختم کردہ اپنی گل قاضی سنے گے تیری بات ساری رات قاضی سنے گے تیری بات ساری رات ٹھیک ٹھیک اچھا توجہ صحابہ ایمان ہے بے شک رب ان سے راضی ہے بے شک حضور ان سے راضی ہے بے شک اور اہل بیت کیا کہنے سبحان اللہ میں تو کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے وہ بھی ہمارا نہیں بے شک بے شک حضور نے پیار فرمایا ہے فاطمہ سے حضور نے نام رکھا ہے فاطمہ سبحان اللہ ہائے 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 کیا نام رکھا کیا نام رکھا اینیاں گلاں ہن تانوں پتہ نہیں یاد بھی رہندیاں یا نہیں رہندیاں کیا نام رکھا اٹھائیے لغت اٹھائیے قاموس فاطمہ جدا کر دی گئی فاطمہ علیحدہ کر دی گئی فاطمہ الگ کر دی گئی الگ کر دی گئی جدا کر دی گئی کر دی گئی میں ان کنی کو منت الآقا کیا مانا فاطمہ علیحدہ کر دی گئی فاطمہ جدا کر دی گئی فاطمہ الگ کر دی گئی آقا فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے جہنم سے الگ کر دیے گئے جہنم سے جدا کر دیے گئے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر بچھے جمی زہرا مقام تیرے نکوڑ سوچے سنی ہم تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کچڑ والی جناب زینب دی امی زہرا زندہ باد زندہ باد زندہ باد صحابہ بھی ایمان اور اہل بیت بھی ایمان حسین تیرا حسین میرا سبحان اللہ سبحان اللہ جدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ میں جھوٹ موٹ دا نہ بولو اندروں ہو روے گل اتو ہو روے او گل میرے مذہب حرام ہے بے شک بے شک بے شک حق ہے اتو ہو روے او میرے مذہب حرام ہے جدہ حسین ہے وہ بولے کسی اوری محکمے جتنا بولیا جائے تے کرولا دی چابی لیندن تے تسی آہنے وہ صوفیوں کا کلندروں کا وہ خشکیوں کا سمندر کون حسین کل امامت کل امامت نبی کا مرد نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ ایک جملہ اے ہو جائے جو میں کھولاں تھے ایک بل ہور پہ جانا ہے حضرت تے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد نہیں
ہوں تیرا چاہنے اے 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 تیرے جان نثار تیرے جان نثار تیرے جان نثار لیکن دیکھو نا ایک پاس ثبوت آ گیا کہ گجرالہ چاندہ ہے توجہ ہے گل امامت سبحان اللہ گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر سبحان اللہ ذرا ادھر اللہ تک کو میرے اللہ تک سبحان گل اللہ امامت گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ سبحان اللہ کیا سجدے کو حسن دیا میرے حسین نے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حسن دیا جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے شر ہو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے آج اپنے خالق سے تو ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے میرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے آج اپنے خالق سے تو روبرو سبحان اللہ سبحان اللہ روبرو کنو کہندے نے جڑے سکول پڑھ دے رہے ہو او بولو سکول دے اندر بیٹھ کے جڑے پڑھ دے رہے نے روبرو اکھ وچ اکھ ہوے اکھ وچ اور سجدے میں نگاہیں نیچے سبحان اللہ ہن تھوڑے جے ذوق والے بھی بن جاؤ سبحان اللہ کی کراں نہ جے بلاندے ہو نہ جے بلاندے ہو سبحان اللہ سجدے چ نگاہاں تھلے ناراض ہو تو میں ٹر جانا اٹھ کے سبحان اللہ روبرو کنو کہندے نے نگاہاں تھلے سجدے چ اور حضور کا فرمان ہے پیارے آقا فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا تو یہ نہ سمجھ چٹائی ہے صف ہے قالین ہے فرش ہے زمین ہے مٹی ہے جب تو سجدہ کرتا ہے نا تو سمجھ میں نے رب کے قدموں پہ سبحان اللہ میں نے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا سبحان اللہ یہ حضور کا فرمان ہے کس کا فرمان ہے حضور کا فرمان روبرو ہائے 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 کیا جملہ آ گیا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ شہید تڑپ رہا ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے حضور کی زبان پہ یقین کروں گا تیری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کروں گا تیری تاریخ پہ اعتبار نہیں کروں گا حضور فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی بے شک سبحان اللہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اب کیوں نہیں ہوتی اجازت ہوئے تے کھولا بے شک جی اجازت ہے شہید کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی بس یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ آج کی نشست میں کیوں تکلیف نہیں ہوتی تانا دینے والیوں نے تانا دیا زلیخا کو غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو کس پہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو غلام پہ غلام گھر رکھا اور پھر اس پہ فریفتہ ہو گئی ہو زلیخا کہتی ہے اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بتا چکی اس کا چہرہ ایسا اس کی زلفیں ایسی اس کے رخسار ایسے اس کے لب ایسے اس کی ادائیں ایسی بہت بتا چکی اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں دکھاتی یہ سوچا زلیخا نے ایک لائن لگائی اور ادھر بٹھا دیا سہیلیوں کو ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چھریاں دے دی
یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں، جی سن رکھی ہے نا، ہم نے سن رکھی ہیں کہ بٹھا دیا، پھل دے دی، ادھر پھر بلایا جناب یوسف کو کہ آئیے. توجہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کٹ گئے، سبحان اللہ، ہاتھ سبحان اللہ. پورے کٹ گئے. کٹنے کے بعد تکلیف ہوئی تو قرآن اسے درج کرتا، کٹنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، سبھی نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. سبحان اللہ، وہ توبہ توبہ، ایت بشر نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایت بشر بشر نہیں. اب اس میں کئی موضوع نکلتے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جاتا کیونکہ نہ وہ موضوع ہے میرا آج کا، اور نہ میں اتنی لمبا چوڑا بوجھ بنانا چاہتا ہوں حضرت آزاد پر. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. ایتے کوئی فرشتہ ہے، ایتے کوئی نورانی ہے، ایتے بشر نہیں. میں بہرحال ادھر جانا نہیں چاہتا، توجہ رکھنا میری جانب، یہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ رمضان میں آؤں گا تو. توجہ میری جانب. کٹنے کے بعد تکلیف ہوتی تو اسے اللہ درج فرماتے، کٹنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ. انہیں تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ یوسف کو دیکھا. لیکن جملہ میرا ادھورا ہے، توجہ. انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تب کیا حالت ہوتی جب یوسف بھی دیکھتے؟ ارے جب شہید ہوتا ہے نا تو یوسف کو بنانے والا رب دیکھتا ہے اور شہید اپنے رب کو دیکھتا ہے. حضور فرمان، یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ادھر پہلا قطرہ گرتا ہے زمین پر اور ادھر اللہ اپنا دیدار کراتے ہیں جو جنتیوں کو سب سے آخر میں نعمت ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شہید کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ یوسف کو دیکھیں تو تکلیف نہ ہو کٹنے کی، اور یوسف انہیں دیکھ بھی نہیں رہے، نگاہیں جھکا کے گزر گئے ہیں. اور جب اللہ محبت سے دیکھے حسین کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب عظیم ہیں. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا تو سر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زنوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو ہے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر كوثر من ذنوبي ورحمة ارجع عندي من عملي. اللهم اجرنا من النار. ربي إني مغلوب فانتصر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین, اسلام والی زندگی, ایمان والی موت نصیب فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما. بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما. یا الہ العالمین, اس وقت جتنے میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, ہم سبھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. مشکل کشا اللہ تو ہے, سب کی مشکل کشائی فرما. اللہ تو الہ ہے, معبود ہے, مسجود تو ہی ہے, معبود تو ہی ہے. یا اللہ سب کی مشکل کشائی فرما. سب ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سبھی روحانی طور پر, جسمانی طور پر بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما. اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, اللہ سب کو صحت عطا فرما. جو ایمان کی حالت میں ہمارے عزیز و قارب دنیا سے رخصت ہو گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹفارم میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, اس وقت عالمی سطح پر مسلمان عجیب پستی کا شکار ہے. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. یا اللہ مسلم حکمرانوں کو اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما. انہیں ایسی جرأت نصیب فرما کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. یا الہ العالمین, قیامت کی صبح تک پاکستان کو, ہمارے وطن عزیز کو دنیا کے نقشے پر قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین, ہمیں سچے اسلامی پیارے آقا کے غلام حکمران نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں, اس قوم کے خیر خواہ ہوں, اس ملت کے خیر خواہ ہوں. یا الہ العالمین, ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنا. اہل بیت اعظام, صحابہ اکرام, اولیاء اکرام کا سچا اطاعت گزار بنا. سب کو پکا سچا نمازی بنا. اللہ ہم سب کو نیک بنا, ہم سب کو ایک بنا. جتنے ادارے, جتنی مساجد, جتنی جماعتیں, جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں, یا اللہ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہر ایک کی محنتیں قبول فرما. جن احباب نے یہ محفل کا انتظام بڑی محبت سے کیا ہے, یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات کے لیے اکرام کا انتظام کیا گیا ہے. سب حضرات لے کے